ایک آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا۔ اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا، استرا لے لو، اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ، اس پر جھاڑ پھونک کروں گا، تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھے بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے۔ اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں، وہ سمجھا کہ واقعی یہ ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی۔ اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے، کان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے۔ ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی بند کر لیتے۔ ایک چگل خور بیچ میں آ گیا، ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے، ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے۔ اس نے چڑھائی کر دیا، 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں۔ کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں، آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان۔ جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنجر سے، بخیل سے، مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے، آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ تمام۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، بدن میں پیشاب نہیں لگا، تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان۔ 1 مٹھی پانی لیا، 2 مٹھی پانی لیا، گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا مکمل پاک ہو گیا۔
لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے، ایک مٹھی دو مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری، بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی، یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ ایران سے مصر آیا درے ابلک کسے کمدیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی، ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا، آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا، اس نے فوراً جوڑا لگا دیا، مگر اشکے بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اب یہ مصرا پہنچ گیا ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، میرے سوال کا جواب دیا، اس کو ایران بھیجو، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا، بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنی، اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی، وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا، گلے لگائے گا، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا، وہ اجنبی مرد ہے میں اجنبی عورت ہوں، میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھ کو دنیا ملے گی، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے، ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں، انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے، فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو، میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا 1 کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کس کو حوالے کرتے ہو، کس کو چھوڑاتے ہو۔ اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی، حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسی عورت ہے، اس نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا، اس نے باپ کو اپنے شوہر کو نہیں بچایا، اپنے بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا، میں نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوگا مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مولانا محمد علی جوہر فریڈم فائٹر تھے، ہندوستان کے مجاہد تھے، ان کے جہاد کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا۔ ان کی ماں نے اسٹیج پر آ کر کے کہا جس دن میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ اس نے انگریز سے سودا کر لیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ، پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، دولہا کے پاس ہے، تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں، تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں، تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ اس نے کہا کیا جواب دیا ہے، 100 چوٹ سنار کی 1 چوٹ لوہار کی، اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں،
تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا، لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا عاشق۔ تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آ۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون، کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے لڑکی کو لعنت کیا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زنہا طفل و زنہا طفل و زن پیر و جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9-11 ہو جائیے۔ پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا
جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجئے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا، ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی
کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ، تانا پانی سب بند ہو جائے۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے، چیتے کی طرح جاتا ہے، انسان تھوڑو ہے، وہ تو جانور ہے جانور۔ دوسری عورت بولی میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے۔ حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو، تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے کالا ہے، دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ آدھا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت۔ اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت، جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے۔ بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی۔ تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو، انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں، اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو، تم کو خوبصورت بیوی مل گئی، تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی، خدا کی مہربانی سے مل گئی، تم شکر کرتے ہو۔ اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں 2 ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو،
उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। 1 मिनट की मिसाल है, आप इजाजत देंगे सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल फुर्सत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कल मुकम्मल बेदार हो जाइएगा। पहली बार जब लड़की मैके से, ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है। लड़की पहली बार गई ससुराल, वहां से जल्दी आ जाती है। 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लड़की आ गई ससुराल से मैके आई, मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल पूछती हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बस 1 मिनट की दुआ होगी, आप लोग जगह पर बैठे रहिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। पैगाम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ आपसे वादा लेना। हाथ उठा करके वादा की अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 काम अगर नहीं छोड़ेंगे आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, गलत नहीं कमाएंगे। मोहम्मद तुम्हें ओगो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, ऐसी ছিলেন তুমি ওগো ছেনি শিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে, নামাজকে বলো না কাজ
আছে, কাজকে ভুলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, অসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान ये है कि ये मदरसा नहीं होता, ये मुल्क आज़ाद नहीं होता, इस्लाम बाकी नहीं रहता, ख़त्म हो जाता। दूसरा एहसान इस मदरसे का, अभी जो टोपी नज़र आ रही है, दाढ़ी नज़र आ रही है, हम मुसलमान नज़र आ रहे हैं। मुसलमान होने की बात तो दूर की, अगर मदरसा नहीं होता तो जानवर से भी बदतर होते हैं। तीसरा एहसान मदरसे का, ये मदरसा है कि बच्चों को माँ भी मिल जाती है, बाप भी मिल जाता है। निकाह मदरसे की तरफ से होता है, वरना लोग जंगली होते, निकाह नहीं होता, माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। आज मदरसे के सदक़े में बच्चे को बाप मिल रहा है। और सबसे बड़ा एहसान, इसको याद रखिएगा, अल्लाह आपकी याददाश्त की हिफाजत फरमाए। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं आपके सामने बैठ करके बयान कर रहा हूँ। आप हमसे पूछेंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मदरसे की तालीम पर, तो मैं कह सकता हूँ उंगली पर गिन करके कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। मदरसे का चंदा था, कौम का एहसान था। गरीब का बच्चा आज मसनद पर बैठ करके आपको बयान सुना रहा है। सिर्फ 3 काम आपको करने हैं, ये मदरसा बाकी रहेगा। बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलानी है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं खींचनी है, टोपी नहीं उतारनी है, आप उसकी ताजीम कीजिए, वो आपके बच्चे पर मेहरबान होगा, फायदा आप ही का है। तीसरा एहसान ये करना है कि मदरसे को ताउन करना है। खजाने गैब से आपकी जेब से मदरसा चला करता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, वादा ज्यादा चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोग जगह पर नहीं हैं, हम आपको जगह पकड़ा करके रहेंगे। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बहुत अच्छा आपने सुना। पहला खाता खुला है, खुदा की मेहरबानी अपनी नादानी के हवाले से 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत में खुदा को, राहत में ससुर को याद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये सारे के सारे जोरू के गुलाम दमाद हैं। अल्लाह इस गुलामी की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अभी आप देख रहे थे कि पैसे की बारिश हो रही थी। ये छोटा बच्चा छोटा आपके सामने बैठा हुआ है। ये नादान है या दानेदार है, आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसको पैसा दीजिए आप, 10 रुपये, 20 रुपये, 150 रुपये दीजिए। ये उस पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन बाप ने इसके लिए जो संभाल करके पैसा रखा उसको अपना पैसा नहीं समझता। अल्लाह ने दुनिया में हमें थोड़ा पैसा दिया, बच्चे की तरह। दुनिया में छोटी जरूरत थी इसलिए थोड़ा पैसा दिया। अल्लाह ने सब कुछ जमा करके हमारे लिए जन्नत में रख दिया। हम दुनिया की दौलत को अपनी दौलत समझते हैं, खुदा के पास जो हमारे लिए जमा उसको अपनी दौलत नहीं समझते। उस बच्चे के बराबर हम नादान हैं। दूसरी बात सुनिए, छोटा बच्चा जितना होगा वो चाकू पकड़ने की कोशिश करेगा, आग में हाथ डालने की कोशिश करेगा,
لیکن اس بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے آگ سے بچانے والی ماں ہوتی ہے، بچانے والا باپ ہوتا ہے، قدم قدم پر اس کا خیال کرتا ہے۔ یہ نادان اپنے نقصان کو نہیں سمجھتا، اس لیے باپ چاقو چھین لیتا ہے، بچہ منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں اس کو چوم لیتی ہے، باپ چوم لیتا ہے۔ یہ نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چاقو سے اسی کا نقصان ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا، حرام میں ہمارا نقصان تھا، ہم نادان ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری بات کو غور سے سنیے گا، جتنا چھوٹا بچہ ہوگا ماں اس کو صابن لگاتی رہے گی، رگڑتی رہے گی، وہ روتا رہے گا، ماں اس کو نہاتی رہے گی، اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ بچے کو جب تک ماں نہائے گی نہیں اس کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا، اس لیے وہ روتا رہتا ہے۔ BBC لندن جاری ہے، ماں کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جب دنیا میں اللہ ہمارے اوپر مصیبت ڈالتا ہم روتے رہتے ہیں، خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ جب تک نہائے گا نہیں میل کچیل صاف نہیں ہوگا، خدا کو پتا ہے جب تک مصیبت میں روئے گا نہیں گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ ایک بات آپ کا دل بہت مضبوط کرے گی، خدا ہمارا کتنا مہربان، ہم کتنے نادان۔ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اچانک ذہن میں آتا یار چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا، کیا گناہ تھا؟ چھوٹا بچہ بچپن میں مر گیا معصوم، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کا جواب حضرت نانوتوی نے دیا، اللہ کے یہاں ایک کوٹا ہے بے حساب جنت میں داخل ہونے کا، وہ کوٹا بچوں کے لیے ہے۔ جو بچہ بچپن میں مر گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ خدا کتنا مہربان، بچے کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا۔ ماں باپ نے مصیبت پر صبر کیا، صبر کے بدلے ماں باپ کو جنت دے دیا، اس پر بھی کرم کیا، اس پر بھی کرم کیا۔ رمضان کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا بھیک مانگتا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ اب یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ ایک آدمی آیا سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اب اس آدمی کو بڑی شرم آئی، یار میں بھیک مانگتا ہوں، کتنا بے شرم آدمی سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا، اور یہ آدمی کتنا شریف ہے، بھیک بھی دے رہا، سر بھی جھکا رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے وجہ پوچھی کہ بھائی صاحب بے شرم تو میں ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا رہا ہوں، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اتنی کتنی پیاری بات کہی، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا یار تم کو بھیک کے لیے اللہ نے بعد میں کھڑا کیا، میری جیب میں اللہ نے پہلے پیسہ دے دیا تمہارے لیے، میرا راستہ کسی اور طرف جا رہا تھا، اللہ نے ادھر نکال دیا، تو کام تو اللہ نے بنایا کہ تمہارے واسطے میری جیب میں پیسہ دے دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان، وہ ماں باپ سے مہربان ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ ہاتھ اٹھائیے، آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا ہوگا، یہ لوگ کلکتہ نہیں جائیں گے، سیدھے ہمارے ساتھ رانچی جانے والے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں، اور آپ کی پیشانی اس طرح چمک گئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، صرف 3 منٹ کا پیغام آتا ہے، آپ اگر مکمل توجہ نہیں کریں گے آپ کے سر سے نکل جائے گا، میرا پیغام ضائع ہو جائے گا۔ جس آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، جس عورت کو سر پر چوٹی ہوتی ہے، اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی ہے۔
जिस औरत के सर पर बाल है, चोटी है, मेडिकल साइंस कहती है कि उस औरत के मुंह से बदबू नहीं आएगी। जिस औरत के सर पर बाल नहीं है उसके मुंह की बदबू खत्म नहीं होगी। बाल अगर सर पर है, चोटी सर पर है तो औरत खूबसूरत हो जाती है, और अगर चेहरे पर दाढ़ी हो तो मर्द खूबसूरत होता है, क्योंकि नबी की सुन्नत चेहरे पर आ गई। अल्लाह मुंह की बदबू को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एक बात सुनिए तजर्बे की, आप कैसे सोते हैं? बाएं करवट। आप कैसे सोते हैं? दाईं करवट। ये बाईं करवट आप सोएंगे तो आपकी आंख लगेगी, कान भी लग जाएगा। आजान जब मस्जिद से होगी तो आवाज कान में नहीं पहुंचेगी। बाईं करवट सो रहे हैं आप, दिल इधर ही है, आप इस करवट सो रहे हैं, आंख भी बंद, कान भी बंद। कितनी ही जोर की आवाज से आजान आए, आपके कान में नहीं पहुंचता। क्यों? बाईं करवट पर सोना सुन्नत के खिलाफ है। ठीक आप दाईं करवट पर सो जाइए, ये सुन्नत के मुताबिक है। देखिए सुन्नत का कितना बड़ा फायदा है। आप जैसे ही दाईं करवट पर सोएंगे, आपकी आंख सोएगी, कान जागेगा, दिल लटका हुआ है। अब मस्जिद से जब सदा लगेगी तो आपके कान में भी पहुंचेगी। दूसरी बात, एक तरफ आप कोट पैंट पहन लीजिए, लोग आपको नौकर चाकर कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ आप जुब्बा पहन लीजिए जो नबी का लिबास है, आपको देखने के बाद लोग कहेंगे यार बादशाह जा रहा है, शहजादा जा रहा है। तीसरी बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, ये लाइट आप देख रहे हैं, ये माइक आप देख रहे हैं, अभी नौमान सादिक साहब भी माइक को फाड़ रहे थे। ये समझ रहे थे कि ये माइक बूढ़ा नहीं है, ये इससे भी ज्यादा जवान है। ये तो अच्छा किया इन्होंने कि जल्दी से रास्ता बदल दिया, वरना सबसे ज्यादा इनका पंक्चर हो जाता। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़े हौसले के साथ इन्होंने निजामत की है, और ये आगाज पर होता है, ये आपकी मोहब्बत है, बहुत खुलूस से आप सुन रहे हैं। अल्लाह इनकी निजामत को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइट है, माइक है, इसका पावर हाउस से कनेक्शन है। ये माइक भी काम कर रहा है, ये लाइट भी काम कर रही है। जनरेटर में तेल है तो ये माइक भी है, लाइट भी है। तेल खत्म हुआ, माइक भी बंद, लाइट भी बंद। आज से 50 साल पहले लाल किला को देखिए, ये लाइट और माइक का सिस्टम पावर हाउस से नहीं था, जनरेटर से नहीं था, बल्कि डिबिया जलता था, चिराग जलता था, उसमें तेल डाला जाता था। बाहर से अगर तूफान आया एक एक करके हर चिराग बुझ जाया करता था। अकबर बादशाह 1500-1600 ईस्वी में सो रहा है लाल किले में, हर तरफ लाइट है, हर तरफ चिराग जल रहा है, उसमें तेल है। अचानक जो तूफान आया, हर चिराग बुझ गया। उसके बाद जो उसकी आंख खुली तो वो डर के मारे घबरा गया, कांपने लगा। बीरबल को बुला करके कहा कि मुझे इस अंधेरे से घबराहट हो गई है। कहा क्यों घबराहट हुई? कहा कब्र का अंधेरा याद आ गया। कहा अरे घबराने की जरूरत नहीं है, नबी ऊपर थे, दिन ऊपर उजाला था, नबी नीचे चले गए हैं कब्र में, मुसलमानों के कब्र में अंधेरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी के पास, कहा बेटी मुबारक हो, लड़का मिल गया। 17 डिबिया तेल जला रहा था, जिसको तलाश करने में मिल गया। लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, बहुत बड़ा मालदार है, उससे तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है, मुबारक हो। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक सवाल है, सवाल का जवाब मुकम्मल होगा तो रिश्ता मंजूर, वरना रिश्ता मंजूर नहीं होगा। ये बताइए कि उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, सीधे रमजान, उसके बाद जेब में टोपी आ जाती। बोला अब्बा हुजूर चेहरे पर दाढ़ी है। कहा कि शादी के बाद रख लेगा, अभी तो जवान है, कुंवारा है। कहा अब्बा हुजूर जब मालदार है तो हज फर्ज हो चुका है, खाने काबा की जियारत हुई है, नबी का रोजा देखा है। तो कहा जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी तो हज पे जाएगा, अभी कितना जरूरी है। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, खुदा का लिहाज नहीं, अब्बा हुजूर जब उससे मेरा रिश्ता होगा, जब खुदा का लिहाज नहीं करता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए।
جو لڑکا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگائے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی چودھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر ایک کالے نے دستک دیا، بیٹی کا باپ دروازہ کھول کر کے سامنے کھڑا تو دیکھا ایک کالا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا رانچی سے آ رہے ہو یا پٹنہ سے آ رہے ہو؟ ہاتھ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ شیشے میں شکل تو دیکھ لی ہوتی۔ کہاں میری بیٹی خوبصورت ہے تم بدصورت ہو، کہاں تم نوکر چاکر ہو میری بیٹی مالدار ہے، اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ باپ نے کہا بیٹی غلط قدم اٹھا رہی ہو، تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ چہرہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کسی کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام